برادری کو اور اپنے خاندان کو دکھانے کے لیے کہ میں بہت کچھ ہوں. ہم نے کتنی زندگی کی فضول رسمیں پال رکھی ہیں. ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں اے سی کا بل دینے کے، تو ہم ادھار لے کے پیسے اے سی کیوں لگواتے ہیں اور پھر ادھار لے کے اس کا بل کیوں ادا کرتے ہیں؟ بعد میں وہی بڑا ہوا ادھار ہمارے بلڈ پریشر کا ذریعہ بنتا ہے، ہمارے دماغی فالج کا ذریعہ بنتا ہے، ہمارے لیے کئی پریشانیوں کا ذریعہ بنتا ہے. مانگنے والے مانگتے ہیں اور ہمارے وسائل نہیں ہوتے. ہمارے پاس جس وقت وسائل نہیں ہیں تو ہم اپنے بچے کو مہنگے اسکول میں کیوں داخل کرواتے ہیں؟ اس کی فیس، اس کی ٹرانسپورٹ، اس کی ٹیوشن، اس کے اخراجات، اس کا ٹفن، وہ ساری چیزیں جب ہم افورڈ نہیں کر سکتے، اس کو کسی ایسے اسکول میں پڑھایا جا سکتا ہے کہ جو ہماری جیب کے مطابق ہے. ہمارے پاس جب توفیق نہیں ہے تو ہم پبلک ٹرانسپورٹ کو چھوڑ کر اسپیشل گاڑیوں میں کیوں سفر کرتے ہیں؟ لیکن ہم میں سے اگر کسی شخص نے 100 کلومیٹر کا سفر کرنا ہو تو وہ یہی کہتا ہے کہ یار کوئی ٹھنڈی گاڑی منگوائیں، اس کے بغیر عزت نہیں بنتی. ہم نے فوتگی پہ جانا ہو تو اس کے لیے ہمیں اسپیشل گاڑی چاہیے. ہم نے کسی شادی میں جانا ہے اس کے لیے ہمیں اسپیشل گاڑی چاہیے، نئے کپڑے چاہیے، نئے جوتا چاہیے، نیا سارا کچھ چاہیے. اور بہت سارے ایسے لوازمات ہیں جن کا تعلق نہ دین کے ساتھ ہے، جن کا تعلق نہ رشتہ داری کے ساتھ ہے. ہم اپنے اوپر چڑھا کے وہ شادی کا کام کرتے ہیں اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ پھر پریشان ہوتے ہیں. یہ میرے پاس کچھ 6 مہینے پہلے ایک شخص آیا، آخری بات سنے، نین رانجھا سے دفتر میں بیٹھا. آخری بات آپ کو سنا کے بات ختم کرتے ہیں. اس نے بیٹی کی شادی کرنی تھی، نین رانجھا سے آیا. مجھے کہتے سر جی میں نے 1 بیگھہ نصف ایکڑ 4 کنال، میں نے 4 کنال جگہ بیچی ہے، میں نے بیٹی کی شادی کی. 4 کنال جگہ بیچی ہے اور میں نے بیٹی کی شادی کی. وہ میرے پاس بڑا سگڑا ہو کے نگاہ ہو کے بیٹھا ہوا تھا، باتیں کرتا رہا. سچی بات ہے جب اس نے وہ 4 کنال کی بات کی نا کہ 4 کنال بیچ کے بیٹی کی شادی کی ہے، مجھ سے رہا نہ گیا. میں نے کہا کیا یہ ممکن نہیں تھا کہ وہی 4 کنال بیچ کے تم نے جو بیٹی کو سامان بنا کے دیا ہے، بیڈ بنا کے دیے ہیں، مشینیں لے کے دی ہیں، یا اپنی چودراہٹ قائم رکھنے کے لیے جو کچھ بھی تم نے کیا ہے، کیا یہ ممکن نہیں تھا کہ تم وہ 4 کنال اپنی بیٹی کے نام کروا دیتے؟ میں نے کہا اللہ تیری بیٹی کو بخت لگائے، اس کی سسرال میں بڑی عزت ہو، وہ وہاں پہ راج کرے، وہاں پر وہ راج کرے. لیکن خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے، میرے منہ میں خاک کبھی بھی نہ ہو انشاءاللہ ایسا، اگر تیری بیٹی کو سسرال راس نہیں آتے اور اس کو واپس پلٹنا پڑے تو کیا اس کی بھابیاں، اس کے بھائی، اس کے بھتیجے اپنی پھوپھی کو گھر میں رہنے دیں گے؟ اس نے کہا نہیں. میں نے کہا یہی 4 کنال جو تم نے بیچ کے اس کا جہیز بنایا، اگر اس کے نام پہ ہوتی تو کم از کم اس میں سے 2 مرلے بیچ کے اس 4 کنال میں اپنے 2 مکان بنا کے وہ زندگی تو گزار سکتی تھی. تو ایسی کئی چیزیں ہیں کہ جس وقت ہم کرنے پہ آتے ہیں نا، ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں ہوتا ہم کر کیا رہے ہیں. تو بعد میں ہم سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ میں نے یہ کیا کر دیا، میں نے وہ کیا کر دیا. ہمارے مسائل، ہماری مصیبتیں ہمارے اپنے ہاتھوں کے پیدا کرتا ہے. ہم نہ اپنے سے سنجیدہ کسی شخص سے مشورہ کرتے ہیں، اور اگر کوئی ہمیں ایسا مشورہ دے دے جو ہماری طبیعت کے ساتھ میچ نہیں کرتا، یعنی میری خواہش یہ ہے کہ میں بیٹے کی شادی پہ ایک بڑا میرج ہال بک کروں، اور میرا ایک مخلص بندہ مجھے کہتا ہے کہ میرج ہال بک کرنے کی بجائے تم سادہ سا کام کر لو، میرج ہال اتنے اخراجات یا اور کوئی طریقہ، تم گزارے میں رہ کے کام کر لو، مہمانوں کو بھی بھگتا لو، مقروض ہونے سے بچ جاؤ. تو میں نے آگے سے یہ نہیں کہنا کہ تم نے مجھے مشورہ بہت اچھا دیا، میں نے آگے سے یہی کہنا ہے دوسرے یا تیسرے بندے کو، میں نے کہنا ہے یار اس بندے دا دل یہ ہوتا ہے میری برادری وچ بزتی ہی ہوگی. تو ہم اچھی رائے دینے والے بندے کی بھی قدر نہیں کرتے. یہ جو آج کا ہمارا ٹاپک تھا مہنگائی کے متعلق، دوستو اس کا حل یہی ہے، آپ نے اسی میں گزارا کرنا ہے، آپ نے اس کے ساتھ ہی گزارا کرنا ہے. جس وقت کووڈ آیا، کرونا، تو اس کا جب زور تھا اور مارکیٹیں بند ہو گئیں، ہوٹل بند ہو گئے، اسکول بند ہو گئے، ٹرانسپورٹ بند ہو گئی، تو میں اس کے اوپر سرچ کرنے لگا کہ اب اس بیماری کا اینڈ کیا ہوگا، یہ کیا کرے گی.
میں اس وقت بھی اس نتیجے پہ پہنچا تھا کہ کرونا کبھی ختم نہیں ہوگا، ہم نے کرونا کے ساتھ ہی جینا ہے۔ یہ جو آپ کی ٹی بی کی بیماری ہے، آپ 2 صدیاں پیچھے جائیں کہ آپ کو نہیں ملے گی، پیدا ہو گئی، اب ہم نے اس کے ساتھ ہی جینا ہے، اس کے ساتھ ہی ہم نے جینا ہے۔ اور کتنی بیماریاں ایسی آ گئیں، اب ایک جو ہے وہ آ رہا ہے، وہ بندروں سے وائرس پیدا ہوا ہے افریقہ میں، اور وہ پھیلنا شروع ہو گیا ہے، اس کو منکی وائرس کا نام دیا جا رہا ہے، وہ پھیلنا شروع ہو گیا ہے۔ یہ جتنی بیماریاں ہیں نا، ان میں سے کسی نے نہیں جانا۔ پولیو ختم ہوا ہے؟ نہیں ہوا۔ 50 سال تو پاکستان کو ہو گئے اس کے خلاف لڑتے لڑتے، آپ ہر پیدا ہونے والے بچے کو ٹیکے لگواتے ہیں، ہر سال لگواتے ہیں، پھر بھی کوئی نہ کوئی کیس نکل آتا ہے۔ ان کے ساتھ ہی جینا ہے آپ نے۔ اسی طرح جو مہنگائی ہے، جو سود کی شرح ہے، جو چیزوں کا خرچ ہونا ہے، یہ اسی طرح چلتا رہے گا۔ کیا کبھی ایسا ہوا ہے جو پٹرول آج آپ نے جلا دیا ہے کل وہ نیا پیدا ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا۔ جو آپ نے ذریعہ خرچ کر دیا، خرچ ہو گیا، اب نیا جس وقت آپ لیں گے تو وہ مہنگا ہی ملے گا۔ تو آپ نے مہنگائی ہو، بیماریاں ہو، مسائل ہو، ان کے ساتھ ہی رہنا ہے۔ میرے دوستو، اس کا حل یہ ہے کہ رہنے کے طریقے ایسے اپنائیں کہ آپ کو کسی کا محتاج نہ ہونا پڑے، کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانے پڑیں۔ اور یہی اللہ کے رسول، اللہ کے دین اور اللہ کی شریعت کی تلقین ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ یہ چیزیں ہر مسجد سے بیان ہونی چاہیے کہ ہمارے لوگ کس طرح سروائیو کر سکتے ہیں۔ سر پکڑ کے بیٹھ جانا، روتے رہنا، پیٹتے رہنا، باتیں کرتے رہنا، تبصرے کرتے رہنا، ان چیزوں کا کوئی حل نہیں ہے، کوئی حل نہیں ہے۔ اپنے آپ کو فریش رکھیں، جو وسائل ہیں ان کے مطابق آزادی میں کھائیں، آزادی سے سوئیں۔ ہاں، اگر کسی کا گزارا اس اماؤنٹ میں، اس انکم میں نہیں ہو رہا جو وہ کما رہا ہے، تو پھر اپنے کوئی سورسز کریٹ کرے، اپنا ورکنگ ٹائم بڑھائے، کوئی اپنی چھوٹی موٹی اور جو ہے نا وہ دکانداری اس میں اضافہ کرے۔